السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے، اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعے کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعے کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر، اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے اوپر کی
کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجے بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ، کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں ہم صلح کر لیں، مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا، تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا، اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا، اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا، پھر وہ قبر میں گرتا تھا، قبر مل جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر، تو وہ آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے، مجھے نہ سنایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا انجام دکھا دیا کہ ماں باپ کو اس طرح تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، ایک تو ہم نماز کو زندہ کریں۔ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز روزے سے بڑا فرض ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پورے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، اور ایک ہے بندگی اور ایک ہے معاشرت۔ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا، اس طرح کر کے ایسے، اور اماں عائشہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا۔ تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا، ان کے ساتھ آسانی کا سلوک کرنا، ان پر سختی نہ کرنا، ان سے نرمی کا سلوک رکھنا۔ پھر الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور آخری الفاظ بھی یہی تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو ہوتا ہے۔ 2,500 دے دیا نا 1 لاکھ میں سے، تو اب آپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا، اوپر 54 خرچ کر دو تو 1 سٹیپ آپ آ جائیں گے۔ سخی بن کے زندگی گزارو، لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔
تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ۔ ابھی تو وہ جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے ابھی تو وہی نہیں بنے، کتنے ہزاروں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا کافی تھا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں تمہارا بیویوں سے ملنا حلال کر دیا ہے۔ پہلی امتوں پر رات کا بھی روزہ تھا، دن کا بھی روزہ تھا، ہمارے لیے شام کو ختم سحری سے شروع، لیکن آگے ایک جملہ ہے وہ بتانا چاہتے ہیں، اس کا مضمون سے تعلق نہیں ہے، الرفث الی نسائکم، یہ یہاں اصل بات ہے، لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ اکبر۔ ان کو پہلے ذکر کیا، وہ تمہارا لباس ہیں، تمہیں بعد میں ذکر کیا، وانتم، اور تم ان کے لباس ہو۔ چونکہ عام طور پہ جو زیادتی ہوتی ہے مرد کی طرف سے ہوتی ہے، جو شدت ہوتی ہے مرد کی طرف سے ہوتی ہے، جو سختی ہوتی ہے مرد کے ماں باپ بہنوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ زندگی بتائی ہے، اور چونکہ اللہ نے ایک نیک نامی دے دی تو لوگ مسائل لے کر آتے ہیں۔ ہمارا سسرالی معاشرہ ہندو معاشرہ ہے، ہندو، چاہے علماء ہوں، چاہے تبلیغی ہوں، چاہے صوفی ہوں، الا ماشاء اللہ، الا تو ہر جگہ ہندی معاشرہ ہے کہ ساس سسر بہنیں ان سب کی نوکر ہے آنے والی لڑکی، خامد کے لیے اسے وقت ہی نہیں ملتا۔ تو اب ایک ہمارا ماحول ہے کہ ہم ایک خاندان بن کے رہتے ہیں، تو تم سب بچوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اگر تم ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو تو بیوی کی حفاظت تم پر فرض ہے، ماں کی شدت سے بچانا، باپ کی شدت سے بچانا۔ بہنیں کان بھرتی ہیں، جھوٹی باتیں بتاتی ہیں، ماں تمہاری جھوٹی باتیں بتائے گی تمہیں بھڑکانے کے لیے، چونکہ لاشعوری حسد ہو جاتا ہے کہ یہ تو بیوی کے ہی پاس رہتا ہے، ہمارے پاس نہیں آتا۔ ابھی ایک سانے ہوا، میرے اپنا شاگرد اسنین کا پڑا ہوا ہمارے علاقے بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیا، یہ نہیں کہ اس کو مارا پیٹا ہے، تانے بولیاں، میں اس بچے کے بھی جو میرے پاس پڑھا جس نے یہ سارے سبق سنے، پرسوں وہ بچی فوت ہو گئی۔ کہ تانے مار دیتے ہیں۔ بہت دکھی ہوا میں، بہت، میں نے کہا یہ تو وہ گھرانہ ہے، گھرانہ بھی تبلیغی، باپ اس کا پرانا تبلیغی، اور بچہ سارا وہ 6 سال والا نہیں تھا، وہ 8 سال والا تھا، سال بھی تبلیغ میں لگایا تھا، لیکن یہ جو اندر ایک ناگن ہے نا زبان، اس کے زہر نے بچی کو قتل کر دیا۔ نہ کوئی گولی ماری، نہ کوئی تیر مارا، زبان کے زہر نے اس کی جان لے۔ تو تم رواجی تعلیم کے آخری مرحلے میں ہو، کچھ کی شادیاں ہو چکی ہوئی ہیں، کچھ کی ہوں گی، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی بیوی کے حقوق کی حفاظت کرو، اس کے ذمے تمہاری نہ ماں کی خدمت ہے، نہ باپ کی خدمت ہے، نہ بہنوں کی خدمت، وہ خوشی سے کرے، اس کی سعادت ہے، اس کی جنت ہے، اس کے لیے بہت بڑی عزت اور اجر ہے۔ ہمیشہ آدمی چھوٹا بن کے بڑا بنتا ہے، بڑا بننے کے چکر میں ذلیل ہو جاتا ہے۔
لیکن میرے اللہ نے اس کے ذمے نہیں لگایا۔ جب اللہ نے ذمے نہیں لگایا، مجھے اتنے خط آتے تھے، گالیاں بھی اور بدتمیزی بھی، کہ تیرے پاس تو نوکر ہیں، تمہاری تو چلتی ہے گاڑی، ہمارے پاس تو کوئی ہوتا نہیں، تو ہماری بہو خدمت نہ کرے تو اور کون کرے؟ بیٹے کے ذمے ہے، جس طرح بھی وہ کرے بیٹے کے ذمے۔ اندازہ لگاؤ، اگر ماں بچہ جن کے کہے میں دودھ نہیں پلاؤں گی، کوئی عورت کرائے پہ لاؤ، تو قرآن میں ہے نا کہ وہ عورت کا انتظام کرے گا دودھ پلانے کے لیے۔ بیٹا یہ باپ مٹا پڑا ہے، اور مٹا نہیں ہے، ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہے کہ آنے والی لڑکی اتنی بدتمیز ہوتی ہے کہ وہ پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، لیکن یہ مثالیں کم ہیں، اور جو پہلی میں نے بات کی ہے وہ مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ کے واسطے خیرکم خیرکم لأہلہ کو سامنے رکھ دیں۔ بہترین میرا امتی وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے مولوی خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھ سے 1 سال آگے تھے رائمنڈ میں، بالکل درویش فقیر غریب گھرانے کے، غربت میں زندگی، حفظ سے تعلیمی سفر شروع کیا، حفظ سے اور دورے تک سال لگایا، 1.5 سال لگایا، 7 مہینے لگائے، میرے پاس تلمبہ عیدگاہ میں ساری زندگی پڑھایا، اور پڑھاتے پڑھاتے فوت ہو گئے۔ تو ان کی بیوی کو ہو گیا تھا فالج، تو بچے تعلیم میں، اب بچے تو کر بھی نہیں کر سکتے ماں کی خدمت، بیٹیوں کی شادی، تو انہوں نے وہ 3 سال زندہ رہیں تو ساری خدمت وہ کراتے تھے، اس کے پیشاب دھونا، اس کو پیشاب کروانا، اس کے کپڑے بدلنا، اس کا کھانا، یہ سارا وہ کرتے تھے۔ کچھ چند سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، مولوی خالد صاحب جوانی میں ہی چلے گئے، میرے خیال میں مشکل سے 60 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ تو ایک ہمارے ساتھی نے ان کو دیکھا، انہوں نے پوچھا مولانا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا؟ وہ کہنے لگے جو میں 3 سال بیوی کی خدمت کی، اس عمل نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا۔ کہاں گئی تبلیغ، کہاں گیا تصوف، کہاں گئی تعلیم و تدریس، 3 سال بیوی کی خدمت نے کہا مجھے سب سے بڑا اللہ نے انعام دیا ہے اس پر۔ لباس سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کہ لباس آپ کی زینت ہے، آپ کی بیوی آپ کی زینت ہے، آپ اپنی بیوی کے لیے زینت ہیں۔ لباس سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ کہ لباس آپ کے عیب چھپاتا ہے، آپ کی بیوی آپ کا لباس ہے، اس کے عیب چھپانا آپ کے ذمے ہے، اور آپ کے عیب چھپانا اس کے ذمے ہے۔ پھر لباس سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کہ آپ کے اور لباس میں کوئی چیز داخل نہیں، کوئی ہے میرے جسم میں اور کوئی، ایک تنکا، ایک کیڑی اندر چلی جائے چونٹی تو وہ بھی طبیعت خراب کرتی، کیڑی اندر ٹوری جاندی۔ اس رشتے میں نہ ماں آ سکتی ہے، نہ باپ آ سکتا ہے، نہ بیٹے آ سکتے ہیں، نہ اولاد آ سکتی ہے، نہ بھائی آ سکتے ہیں، نہ بہنیں آ سکتی ہیں۔ لباس میں اور میرے درمیان کوئی چیز نہیں ایسی، ان 2 رشتوں کے درمیان کوئی لچ نہیں تل سکتا، پنجابی آتا ہے لچ تلنا، کوئی لچ نہیں تل سکتا، کوئی ٹانگ نہیں اڑا سکتا۔ یہ اس کو اللہ نے اتنی اہمیت دی ہے۔ ازواج مطہرات میں 2 گروپ تھے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ ایک گروپ تھا۔ اس کی لیڈر تھیں حضرت عائشہ، حضرت زینب بنت جہش اور
ام حبیبہ اور جویریہ اور صفیہ اور میمونہ 5، یہ دوسرا گروپ تھا۔ اس کی لیڈر تھیں حضرت زینب بنت جحش۔ ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کا نکاح آسمان پہ پڑا گیا۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، نہ ایجاب نہ قبول نہ گواہ نہ مہر۔ اچھا، اب اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ سے محبت زیادہ تھی، بطور سوکن باقیوں کو یہ چیز چبھتی تھی۔ پھر جو بڑی بات تھی وہ تھی کہ جب حضرت عائشہ کی باری 2 دن ہوتی تھی، چونکہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ میری باری عائشہ کو دے دیں۔ تو آپ 2 دن حضرت عائشہ کے گھر رہتے تھے، تو صحابہ حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے تھے، اور جب ان کی باری آتی تھی تو ہدیے اس دن لاتے تھے۔ تو چلتے چلتے یہ چیز ایک بڑا اعتراض بن گئی، بھئی ہماری باری میں تو کوئی ہدیہ آتا نہیں، اور عائشہ کی باری میں ہدیے 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 ہدیے۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو تیار کیا کہ جاؤ جا کے بات کرو اپنے ابا سے، ہم تو نہیں کرتے۔ تو آپ نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، من احبہا فقد احبنی، یا اراہا فقد اراہنی، اس طرح ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک ہی رضائی میں لیٹے ہوئے تھے دونوں، یا ایک ہی کمبل یا چادر میں۔ تو حضرت فاطمہ کے بول سے پتہ لگتا ہے کہ وہ دوسری سائیڈ میں تھی۔ انہوں نے بہت چھپتی ہوئی بات کی، یا رسول اللہ ان نساءک یشکون ابنۃ ابن ابی قحافہ، نہ عائشہ کہا نہ ابنۃ ابی بکر کہا، ابنۃ ابن ابی قحافہ۔ تو یہ اس سے قریبی رشتہ اور کوئی نہیں ہے، اور ہے یہ برابر کا۔ ماں بڑا رشتہ ہے، بیٹا چھوٹا رشتہ، باپ بڑا رشتہ ہے، بیٹا چھوٹا رشتہ ہے، بھائی خون کے رشتے ہیں۔ تو وہاں آدمی کچھ خم کھاتا ہے، بیوی تو برابر کا رشتہ ہے، اور ایک بول پہ بنتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، اور سب سے بنیادی رشتہ ہے۔ جتنے رشتے وجود میں آتے ہیں اس عورت کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ بیٹا جنتی ہے تو بیوی سے ماں بنتی ہے، اور بیٹا جنتی ہے تو بھائی کا بھائی بناتی ہے، بیٹی آتی ہے تو بھائی کی بہن بناتی ہے، شادی ہوتی ہے تو یہ ساس بنتی ہے، اولاد ہوتی ہے یہ دادی اور نانی بنتی ہے۔ سارے رشتے اس بچی سے جنم لیتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی 100 کے قریب آیات اتاری ہیں، 100 آیات۔ تو آپ میری اولاد ہو، مجھے اس واقعے کا بہت دکھ ہے۔ میں گیا ہوا تھا، ایک وہاں جنازہ تھا، اس کی وجہ سے وہاں مجھے حالات، وہ مجھے ملنے آ گئے تو مجھے حالات کا پتہ چلا، اور پرسوں اس کا فون آیا کہ وہ فوت ہو گئی بچی۔ اللہ کے واسطے بیٹا، جب اللہ تمہیں کوئی زندگی کا ساتھی دے، اچھا ہے، برا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، درمیانی صورت ہے، صورتیں کام نہیں کرتی، اخلاق کام کرتے۔ میں ایک کلپ گزرا، ایک وہ عورت کا سوال تھا کہ اللہ کہتا ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ عورت کی توہین نہیں؟ مجھے دلچسپی ہوگی، پرانی بات، اللہ نے میرے دل میں، پہلے ہی میں نے سنا ہے، میرے دل میں جواب ڈالا، اپنے اب سینکڑوں سال سے ہم ذمہ دار ہیں، تو ہماری رگوں ریشوں میں، چاہے میں نے کبھی ذمہ دارہ کیا ہے 2-3 دفعہ فزیکلی اپنے نوکروں کے ساتھ مل کر، لیکن ویسے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو مجھے اس کا جواب اللہ نے سجایا، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ تو اس کی تفسیر آپ سب جانتے ہیں، مفسرین نے کیا لکھا ہے۔ تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ عورت تمہاری کھیتی ہے،
اور کھیتی کے لفظ میں خامند بیوی کی زندگی کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ کھیتی کو کیسے پالتے ہیں، ڈنڈوں سے، گالیوں سے، بلکہ کتنی نزاکت کے ساتھ۔ پہلے بیماریاں نہیں ہوتی تھی تو کوئی فصل بیج کے ذمہ دار گھر بیٹھ جاتا تھا، اب تو وہ سر پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس میں گندگی پیدا ہوتی ہے، اس کو سپرے کر کے مارتے ہیں، اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، ان کو سپرے کر کے مارتے ہیں۔ روز اس کا میرے والد صاحب روزانہ بلا ناغہ پورے فارم پر پیدل جاتے تھے، اس لیے ساری زندگی بیمار نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے باپ کو بیمار نہیں دیکھا، بس جب مرے تو ہارٹ اٹیک ہوا یا زیادہ کبھی بخار ہو جاتا تھا، بس ساری زندگی صحت۔ ہمارے میزوں پہ دوائیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ان کی میز خالی ہوتی، کتابیں ہوتی تھی۔ ہرس ہے، کھیتی ہے، یہ سامنے جو بوٹے لگے ہوئے ہیں ان کا مالی ہے کہ نہیں ہے؟ آتا ہے نا، کانٹ چھانٹ کرتا ہے، پھر آپ گھاس کو پانی بھی لگاتے ہیں۔ یہ ہے نساؤکم حرث لکم، کہ جیسے کھیتی کو بڑے محنت سے پروان چڑھاتے ہیں، عورت بھی تو کھیتی ہے نا، عورت کی جو پیداوار ہے وہ اولاد ہے، جو سب سے بڑی کھیتی ہے اولاد۔ تو بیوی کے ساتھ ایسے چلو جیسے ذمہ دار کھیتی کے ساتھ چلتا ہے۔ یا پانی مانگتی ہے تو ادھار بھی لینا پڑے، پیٹرول ڈیزل تو وہ لے کے پانی دیتا ہے، کھاد دینی پڑتی ہے تو ادھار پر بھی وہ کھاد اٹھا کے اس کو کھاد دیتا ہے، سپرے کرنا پڑتا ہے ادھار پہ لے کے کرتا ہے، اور جب تک وہ پوری پروان نہیں چڑھ جاتی اسے چین نہیں آتا۔ یہ حرث ہے، نساؤکم حرث لکم، جیسے کھیتی کی قدر کرتے ہو، درخت پھل نہ دے تو ڈنڈے مارنے شروع کر دو گے یا گالیاں نکالو گے یا اس کے ضروریات کو مہیا کرو گے، یا پانی کی کمی رہے گی، پانی کی کمی رہے گی۔ میں نے 1984 میں ایک دفعہ کپاس کاشت کرائی، تو نوکروں سے پوچھ کر اور یہ جو زرعی ماہرین تھے ان سے پوچھ کر، تو 2-3 جگہ کپاس اس وقت ہوتی تھی، تو ایک پودا یہاں ایک وہاں، کافی فاصلہ۔ تو میں کھیت کے اندر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی چکر ہے، اے کیوں نہیں سارے ہوئے، اوتھے پودا ایتھے پودا، ایک ایکڑ میں، ایک ایکڑ میں۔ تو میرا ایک رشتہ دار گزرا، اللہ اس کی بخشش کرے، فوت ہو گیا، ان پڑھ، 5ویں تک ہم جماعتی تھے، 5ویں بعد وہ پڑھائی نہیں۔ تو مجھے دیکھ کر کہنا، مولانا صاحب کی ویکھ رہے ہو؟ میں کہ یار اے کپا ویکھ رہے ہیں، ایتھے دانا ہویا، ایتھے کوئی نہیں ہویا، پھر ایتھے کوئی نہیں ہویا۔ وہ اندر آیا اور اس نے ایک ڈھیلا اٹھایا، مولانا صاحب میں نے تسی ایک پانی لایا، 2 پانی لیندے تے سارے ہو جاندے۔ میں کہتے ہیں کہ میں پتہ لگ گیا، ہاں ساری زندگی کیتا کی، میں نے نوکر کو بلایا، میں نے کہا اس کو کتنے پانی لگائے؟ کہا جی 1 لایا۔ ان من اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا والطفہم باہلہ، سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جس کا بیوی کے ساتھ انتہائی محبت کا معاملہ ہو، لطف، وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی، ایسا رویہ جو اندر جا کے اتر جائے۔ بیٹا مہربانی کرنا۔ مولوی محمد حسین صاحب میرے ساتھی ہیں، بچپن گرامین میں کٹھے پڑے، آج تک وہ کہتے ہیں بیوی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، 70 سال کا ہو گیا۔ تو یہ ایسی شنی بدعات ہیں،
تو بیٹا یہ میرا خیال تھا 10-15 منٹ لگا کے آگے چلا جاؤں گا، لیکن وہ جو واقعہ ہوا نا اس نے مجھے بہت دکھی کیا ہے، تو اچھے بننا بیویوں کے ساتھ اچھے۔ عائشہ دوڑ لگائیں، یہ کس نے کہا تھا بتاؤ؟ عائشہ نے تو نہیں کہا تھا، عائشہ دوڑ لگائیں۔ اللہ اکبر، کمال ہے یار۔ کئی سال گزر گئے، پھر عائشہ دوڑ لگائیں۔ سبحان۔ حبشہ کے لوگ آئے، مسجد میں تماشا کر رہے تھے، سوڈان کے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو بولا، عائشہ آؤ تمہیں یہ کھیل دکھاؤں۔ پیچھے کھڑا کر کے یہاں ٹھوڑی رکھوا کے خود بلا کے کہا یہ کھیل دیکھو کیسا ہے۔ کچھ عرصے بعد حبشہ کے لوگ آئے، وہ بھی اسی طرح وہ خنجروں سے کھیلتے تھے۔ تو پھر حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ تماشا کھیل دیکھا ہے۔ آپ نے کہا آ جاؤ۔ اور اس دن وہ اتنا بہترین تھا کہ حضرت عائشہ بس ہی نہ کریں تو کہنے کہ عائشہ بس نہ کریں، کہ نہیں یا رسول اللہ میرا جی نہیں بھرا۔ تو آپ اپنی ٹانگوں کے پریشر کو بدل رہے تھے، ایک ٹانگ کو فری کرتے تھے، دوسری پہ سہارا لیتے تھے، پھر اس کو فری کرتے تھے، دوسری پہ سہارا لیتے، جب تک اماں جی نے نہیں کہا آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ تم تو کیف عاملہم پڑھ رہے ہو، تمہارے لیے تو حجت تمام ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ سبق پڑھانا، مولوی بننا، تقریریں کرنا، طارق جمیل کی طرح خطیب بن جانا، یہ کون سے ایسے جان جوکھوں کے کام ہیں؟ رویوں کو بدلنا اور رویوں کے سامنے اپنے آپ کو توڑ دینا، یہ انسانیت کی معراج۔ لاکھوں لوگ حرم میں جمع ہیں، ہاتھ اٹھا کے رو رو کے دعائیں ہیں۔ 27 کی رات جب تک میرا سر درد نہیں تھا، اللہ میرا رمضان حرم شریف میں گزراتا تھا۔ 5-6 سال سے سر درد نے پکڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو کھینچ کے بولتا ہوں تو جانا نہیں ہوتا ہے۔ تو 27 کی رات مکے سے باہر صفیں بن جاتی ہیں، 29 کی رات مکے سے باہر صفیں بن جاتی، سارے دھاڑاں پا رہے ہیں، سندا نہیں پہ، سندا تو پہ ہے، آ نہیں رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ روزی حرام، کم حرام، جسم کبیرہ گناہاں دے وچ برباد، شراب دے اڈے امت مسلمہ چلا رہی، زنا دے اڈے مسلمان چلا رہے ہیں، اجرتی قاتل مسلمان بندے پہ 3000 تے بندہ مار دیں دے، ماں باپ کے نافرمان، بھائیوں سے دشمنیاں، لڑائیاں، 2 مرلے زمین پر عدالتوں میں کیس۔ اس امت کی شکر کرو ہم انسان ہیں۔ دعا دو کملی والے کو کہ انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا یا اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ وہ نہ کرنا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا، تو میرے اللہ نے کہا تھا نہیں کروں گا، نہیں کروں۔ میرے رب کی قسم اگر میرا نبی یہ بات نہ منواتا تو آج طارق جمیل کی جگہ بھی کوئی کتا بیٹھا ہوتا، یہ ساری مسجد میں کوئی کتے خنزیر بلے بیٹھے ہوتے۔ اس کملی والے کے آنسوؤں کی طفیل میرے رب نے پردہ ڈال دیا کہ اچھا میرے محبوب، اچھا وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ اتنا روئے ہیں کہ کوئی نہیں رویا، اتنا تڑپے ہیں کہ کوئی نہیں تڑپا، اتنی تکلیف اٹھائی ہے کسی نے نہیں اٹھائی، اتنے درد سہے ہیں کسی نے نہیں سہے، اتنے دکھ اٹھائے ہیں کسی نے نہیں اٹھائے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اور مانگو تو صحیح، دیکھو میں آتا کیسے ہوں۔ اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں تھے، وہ کہتے ہیں جب سورج ڈھلا تو میری ہم سب کی نظر، ایک نظر آسمان پر تھی، ایک نظر دشمن پر تھی، میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا آسمان کے دروازے کھل گئے، اب بھی فرشتے آتے ہیں امت کو برباد کرنے کو۔ شکر کرو اسی باندر خنزیر نہیں بڑھے، اور جو شہید ہو گئے جنتی ہو گئے، ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ غزہ انہوں نے برباد کر دیا، اللہ کی قسم ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہمارے سارے مرنے والے شہید ہو کے جنت میں چلے گئے۔ دنیا کو رہنے کی جگہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، حسین جیسوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے گئے،
اور یزید جیسے پلیت انسان جنہیں انسان کہنا بھی گالی ہے، وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شمر کتے کی طرح غرا رہا ہے، اور حسین کے سر پر گردن پر چھری پھیری جا رہی. یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے. آل رسول کی بیٹیاں ابن زیاد کے سامنے کھڑی، آل رسول کی بیٹیاں یزید کے ساتھ کھڑی. یہ دنیا ہے. اللہ سنتا رہا ہے. تباہی آ رہی ہے. میرے ایک شاگرد نے خواب دیکھا کہ سارا آسمان غزہ کے بچوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ اس میں تیر رہے ہیں. سارا آسمان غزہ کے بچوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں وہ تیر رہے ہیں. اتنے میں اللہ کے رسول آتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. جو شہید ہو کے آ رہا ہے ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہے. 2 سال پہلے میرا جوان بچہ فوت ہوا. اللہ کسی ماں باپ کو جوان بچے کی موت نہ دکھائے. یہ وہ زخم ہے جو میں دکھا نہیں سکتا، نہ اسے میں چھپا سکتا ہوں. میرے آنسو میری شکایت کر دیتے ہیں. وہ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ آسن بھی اڑتا ہوا آیا اور ان بچوں کے ساتھ شریک ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی سب کو لے کر جنت میں چلے گئے. ہمارا جو شہید ہے وہ تو جنتی ہے، ان کے جو مارے گئے دوست نہیں ہیں. یا رب محمد انصر امت محمد، کوئی عبداللہ بن عمر کوئی نہیں، واصلہ بن اسقا کوئی، وہ لوگ کوئی نہیں جن کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ خالی نہیں لوٹاتا تھا. میرے نبی نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہیں جب وہ کسی بات کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا. آج جو لوگ کوئی نہیں ہے. سارے ایسی جانور آئیں، جانور انسان نہیں آئے. بھیڑیا صفت انسان. کہتے آسمان پھٹا، اس میں سے سفید نکرے گھوڑے نکلے اور ان کے اوپر سوار جن کے سفید پگڑیاں، ہاتھوں میں لمبے نیزے، اور سب سے آگے ایک گھوڑ سوار، نیزہ اس کے ہاتھ میں، اور وہ وہاں آسمان سے آواز لگا ہے ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر. اے امت محمد تمہیں خوشخبری ہو، تمہارا رب آ گیا. 30 سال سے پکار رہا ہوں یا اللہ آ جا، یا اللہ آ جا، لیکن ہم اس قابل ہی نہیں. شکر ہم انسان ہیں، ہم مسخ نہیں ہوئے. اور جو ہی وہ فوجی دستہ، وہ تو فرشتے تھے، آ کے رومن لشکر کے اندر غائب ہو گئے. یہ 8,000 و 1 لاکھ کوئی جوڑ ہے، اور 1 لاکھ نے ان کو گھیرے میں لے لیا ہوا تھا کہ ہیک کے دا سر وٹنا ہے. اچانک ان میں بھگدڑ مچ گئی اور ایسا بھاگے جیسے کوئی 8 لاکھ نے حملہ کر دیا ہو. پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت سی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت سی، کبھی ہم بھی تم بھی دے آشنا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد، کن چیزوں میں پڑ گئے. اللہ کو ساتھ دے. سب کچھ اللہ کا. للہ المشرق والمغرب. مشرق میرے اللہ کا، مغرب میرے اللہ کا. رب المشرقین ورب المغربین. سارا یہ مشرق کا کنارہ میرے اللہ کا، مغرب کا کنارہ میرے اللہ کا. فلا اقسم برب المشارق والمغارب. جتنے مشرق ہیں، جہاں سے سورج نکلتا ہے، ہر دن سورج جگہ بدلتا ہے، ڈوبنے کے لیے بھی جگہ بدلتا ہے، تو اس کو مشارق مغارب سب پہ اللہ. للہ المشرق والمغرب. ایک متکبر بادشاہ، تکبر صرف اللہ کو ہے. للہ المشرق والمغرب. پھر آگے کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ. او شاہ کوٹیو چلو ناراض ہے، او ملتانیو، میرا ضلع ملتان ہے، او ملتانیو، او پاکستانیو، او جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے. اینما تولو، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے. ادھر 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 ادھر، اوپر نیچے. چاند کی خوبصورت کرنوں، سورج کی شعاؤں میں
تاروں کی جھلملاہٹ میں، آسمان کی بلندیوں میں، ہواؤں کے بگولوں میں، ہواؤں کے جھونکوں میں، پانی کے اٹکیلیوں میں، ہرن کے مشک میں، گائے کے دودھ میں، پھول کی خوشبو میں، بھینس کے دودھ میں، سانپ کے زہر میں، عقاب کی اڑان میں، ہرن کی اونچی چھلانگ میں، سمندروں کی موجوں میں، پہاڑوں کی بلندیوں میں، پہاڑوں کی برفوں پر، پہاڑوں کے جنگلوں میں، پہاڑوں کے جنگلی جانوروں میں، زمین کے چپے چپے پر، زمین کے ذرے ذرے پر اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں منبر رسول پر، اللہ کے سوا کوئی مولا کائنات نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی مولا کل نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ایک ہی ہے حاجت روا، ایک ہی ہے سننے والا، ایک ہی ہے پہنچنے والا، ایک ہی ہے دینے والا، ایک ہی ہے بنانے والا، ایک ہی ہے مارنے والا۔ وہ شاہ رب سے قریب ہے، اسے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، میرے رب کو آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر، شاہ رب سے زیادہ قریب ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ ساری کائنات کے اوپر ہے۔ سبحان اور سبحا اس میں مطلب ہے سب سے اوپر اللہ ہے۔ چلو ایک آیت میں لاؤں، هو الاول آگے آ جائے گی، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، ایک زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی مالک ہوتا تو یہاں تو لڑائیاں ہو جاتی، جھگڑے والا الا بعضهم الا بعض، کوئی کسی آسمان پہ قبضہ کرتا، کوئی کسی آسمان پہ قبضہ کرتا۔ لہو ما فی السماوات، آسمان، وما فی الارض، زمین، وما بینہما، درمیان، وما تحت الثری، زمین کے نیچے، سب کچھ تیرے اللہ کا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، بادشاہ ہے کل کائنات کا۔ کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت، مار رہا ہے بچا لو، دے رہا ہے زندگی، مار لو۔ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، ساڑ دو، ساڑ کے بھی کھاؤ۔ چھری ابراہیم خلیل کے ہاتھ میں ہو یا چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو، ایک خدائی کا دعوے دار، ایک خلیل اللہ، جب اوپر والے نے ارادہ نہیں کیا تو چھری نہ موسیٰ پہ چلی نہ اسماعیل پہ چلی۔ یہ اللہ ہے۔ مکڑی کے جالے سے نبی کو بچایا، آگ کے ڈھیر پہ ابراہیم کو بچایا، مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچایا۔ وہ قرآن تا پڑھو، خدا اللہ دا نائن ہے، قرآن تا پڑھو۔ مچھلی کے پیٹ میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ مچھلی نے سارے سمندر کا چکر لگوایا اور پھر کچھ دنوں کے بعد باہر پھینک دیا، زندہ سلامت۔ کون کر رہا ہے؟ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ بلند ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن ہے، اس کے نیچے کچھ نہیں، وہ سب سے چھپا ہوا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، لطیف اسے کہتے ہیں جو باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھ لے۔ دنیا میں سب سے چھوٹی چیز ایٹم، 1 سینٹی میٹر کا 1 کروڑواں حصہ، کوئی 10 کروڑواں حصہ، اندازے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے اس سے بھی چھوٹا ہوئے تیرا رب دیکھ رہا ہے، تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ اینما تکونوا، جاؤ بھاگو، کہاں جاؤ گے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 آدمی گناہ کر رہے ہو، چوتھا اللہ ہے۔ کنیاں تو سلائی ہوئی ہیں، معاملے تو سری کر رہے ہو، 2 نمبریاں دے سارے سائن ہو رہے ہیں، چوتھا اللہ ہے۔ ولا خمسۃ، تم 5 ہو، الا هو سادسهم، چھٹا اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، سوتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، اونگتا نہیں، تھکتا نہیں ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم ما مسنا من لغوب، ایک تھکن کا ذرہ بھی اس کے پاس سے نہیں گزرا۔ ما کان ربک نسیا، بھول سے پاک ہے۔ یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے۔
یمیت مرنے سے مارتا ہے مرنے سے پاک ہے، دیتا ہے لینے سے پاک ہے، سنتا ہے لبیک کہتا ہے۔ میں ایک بول رہا ہوں تجھے سارے سن لے پے ہو، یہ اچھا دو آ جائیں تو تجھے آخو گے بھائی ہے کہ بولو، تجھے ایک ہی گڑبڑ شروع کر دیتی۔ اور میرا رب کہتا ہے سارے اکٹھے ہو جاؤ، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، جانور بھی، پرند بھی، چرند بھی، اور مچھلیاں بھی، اور سام بھی، اور بچھو بھی، اور 4 پاؤں والے، 2 پاؤں والے، 2 پروں والے، 2 پروں پہ چلنے والے، پیٹ پہ چلنے والے، بولنے والے، نہ بولنے والے، گونگے، سب اکٹھے ہو کر اکٹھے مانگو، تیرا رب سب کا سنتا ہے اور سب کا چاہا سب کو دے دیتا ہے، تو اس کے خزانوں میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں آتی۔